آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا، کس بے دردی سے اس افسر نے بچی کے بالوں کو پکڑ کے نیچے پھینکا۔ بڑا دردناک واقعہ ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے محافظ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ایک جذباتی ایک لگاؤ ہوتا ہے بیٹی کا باپ کے ساتھ۔ کئی سالوں کے بعد باپ باہر سے آ رہا ہے تو جذبات میں بچی آ کے ملنے جا رہی ہے باپ سے، اور یہ بھی نہیں کہ اندر کوئی چلی گئی ہے، باہر جہاں سے اپنے والدین کو رشتہ داروں کو ملا جاتا ہے وہاں بچی جا رہی ہے اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ اور کس طرح افسر نے یہ کام کیا، اور بچی جا کے پھر دوبارہ سائڈ سے جا کے اپنے والد سے ملتی ہے اور رو رہی ہے اور اشارہ کر کے بتاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ابو جی یہ کیا ہے۔ یہ ہماری ذہنیت کی عکاس ہے یہ واقعہ کہ ہماری ذہنیت کہاں تک ہم پہنچ گئے اخلاقی طور پر، اور ہمارے افسران جو ہیں وہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک میسج، یہ ایک سمجھ آ رہا ہے کہ جس نے وردی پہن لی ہے وہ عوام کو غلام سمجھ رہا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ اور ہی درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے کاندھوں پر اٹھا کے نماز پڑھاتے تھے آپ علیہ السلام۔ ظاہر وہ رو رہی ہوگی، اس کی ماں نہیں تھی، فوت ہو گئی آپ علیہ السلام کی نواسی امامہ۔ تو آپ علیہ السلام جب رکوع کے لیے جاتے اس کو نیچے بٹھاتے، پھر سجدہ کرتے، جب آپ علیہ السلام رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایک ہاتھ سے پکڑ کے آپ اس کو کاندھے پہ بٹھا دیتے۔ اسے کہتے ہیں عمل قلیل۔ تو نماز میں عمل قلیل آپ کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے اٹھائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بچی سے پیار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ 10 سال رہا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اف نہیں کہا۔ غلطی بھی ہو جاتی تھی تو آپ علیہ السلام مارتے نہ ہی ڈانٹتے تھے۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، اور کس طرح کی یہ رویہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں، ہماری پولیس کر رہی ہے۔ بڑا افسوس ہے، سارے نہیں لیکن میجورٹی یہی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے جو اداروں کا حال بن گیا ہے، جہاں چاہیں جدھر چاہیں گھس جاتے ہیں، ننگا کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، نوچتے ہیں۔ اب یہ بات بڑھ رہی ہے، عوام کے دلوں میں نفرت آ رہی ہے۔ اس واقعے سے کتنی نفرت پھیلی ہے میرے بھائیوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عوام کے دلوں میں محبت بٹھا رہے ہیں یا نفرت بٹھا رہے ہیں۔ اس طرح جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پبلک آتی ہے، جہاں پبلک ڈیلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے افسران کو تعینات کرنا چاہیے جو پیار کرنے والے ہیں، اخلاق سے پیش آنے والے ہیں۔ یہ بھی ان بڑے افسران کا کام ہے، ان کو چیک کریں کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ایک بھائی نے 2 ویڈیو لگائیں ساتھ میں، ایک امریکہ کی اور ایک پاکستان کی۔ امریکہ میں ایک بچی آتی ہے، وہاں ایک افسر کھڑا ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کو والد سے ملاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں بچی آتی ہے، اس کے بالوں کو پکڑ کے پیچھے پھینکا جاتا ہے۔ میری بھی بیٹیاں ہیں 2، میں دیکھ کے بڑا دکھی ہوا، اور جس کی بیٹیاں ہوں گی وہ دکھی ہوگا کہ یہ رویہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کا۔ حالانکہ یہ جتنے بھی افسران ہیں، یہ دیکھا جاتی ہے یہ نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا یہ سرکاری نوکر ہے تو عوام کے نوکر ہے، عوام کے ٹیکس پہ پلتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے؟ عوام کو مارنا، عوام کو ننگا کرنا، عوام کو بے عزت کرنا، یہ کام رہ گیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ واقعہ دیکھ لیں، ایک فوجی کے گھر میں پولیس گھسی ہے، پولیس کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو پچھلے 2 سالوں سے جو یہی پولیس عوام کے گھروں میں گھس رہی تھی، اس وقت اگر ایسا ایکشن لیا جاتا تو پولیس آئندہ ایسا نہ کرتی۔ اب دیکھیں نا، اپنے اوپر پڑی ہے تو غصہ آیا، دکھ آیا، پھر ان کی پٹائی بھی ہوئی، ان کو مارا بھی، ان کو بے عزت بھی کیا، ان کو ننگا بھی کیا۔ کیا عوام کی عزت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ تیری عزت ہے، تیری حرمت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت ہے، تجھ سے زیادہ۔ کعبۃ اللہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جدھر چاہیں، بلکہ ان کو پیچھے سپورٹ کیا جاتا ہے کہ مارو۔
ان کی جائیدادوں کو توڑو. آپ نے دیکھا ہوگا عثمان ڈار کے گھر میں کئی مرتبہ یہ پولیس آئی ہے, پورا گھر تہس نہس کر کے چلی گئی ہے. پیچھے سپورٹ تھی. اگر اس وقت ان کو سمجھایا جاتا کہ جس کو پکڑنا اس کو پکڑیں اور باقی واپس آ جائیں, نہیں, جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں سب کو جناب علی تہس نہس کر کے آ گئے, لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ پھر عوام, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کوئی بھی ایسا محبت بھرا پیغام نہیں تھا عوام کا. اس واقعے بہاول نگر کا واقعہ ہو, یہ واقعہ ہو, عوام مزے لے رہی تھی کہ دونوں آپس میں لڑیں. مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ عوام کے دلوں میں محبت اداروں کی بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ کس نے سوچنا؟ یہ اداروں نے سوچنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جن کے ٹیکس پر ان کو یہ ادارے چلتے ہیں وہ عوام اب ان سے نفرت کر رہی ہے. یہ اداروں کو سوچنا ہے. میں کل جو ہے وہ ایک بات دیکھ رہا تھا, کسی کا ولاگ تھا کہ اندرا گاندھی جب وزیر اعظم تھی تو چیف آف آرمی اسٹاف ان کو ملنے کے لیے آئے, تو پیغام بھیجا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے انہوں نے واپسی پیغام بھیجا کہ ابھی ہماری میٹنگ چل رہی ہے, 2 گھنٹے انتظار کرو. 2 گھنٹے کے بعد پھر بندہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ چیف صاحب کو کہیں کہ 2 گھنٹے اور انتظار کریں. وہ مطلب دوبارہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر بالکل اندرا گاندھی جو فارغ بیٹھی ہوئی ہے. پھر تیسری مرتبہ جاتے ہیں, وہ کہتی ہے اسے کہو کہ 2 گھنٹے اور انتظار کریں. وہ کہتے ہیں میڈم صاحبہ آپ فارغ ہیں, آپ کیوں اس کو اب 6 گھنٹے انتظار کرائیں گی؟ تو اندرا گاندھی کہتی ہے کہ صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نوکر ہیں. آپ کیا ہیں, ان کو بتائیں کہ آپ نوکر ہیں, اتنی دیر تک آپ سوچیں. ہماری تو محبت ہی بڑی تھی ان سے, عوام نے تو سب سے زیادہ ان سے محبت کیا, سر پہ بٹھایا, لیکن انہوں نے ایسا عوام کو پٹکھا, عوام کے ساتھ ایسا سلوک کیا, ایسا ننگا کر کے مارا عوام کو. عوام کی دلوں میں اب محبت ختم ہو گئی ہے, بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ کام سوچنا ہے, یہ اداروں کا کام ہے سوچنا. اسلام میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی عورت ہندہ جو مسلمان ہوئی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آج سے پہلے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی, مجھے آج سے پہلے سب سے نفرت آپ کے گھرانے سے تھی, لیکن آج مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے اور آپ کے گھرانے سے ہے, آپ کے رویے کو دیکھ کے. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا ایک کردار پیش ہوا, آپ نے سب کو معاف کر دیا. اس رویے کو دیکھ کے وہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے نفرت تھی, آپ کے گھرانے سے نفرت تھی, لیکن آج سب سے زیادہ میں عزت آپ کی کرتی ہوں, آپ کے گھرانے کی کرتی ہوں. ہمارے ہاں الٹ ہو گیا, ہمیں سب سے زیادہ محبت اس ادارے سے تھی, اب عوام یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت اس ادارے سے, لیکن اب ہمیں سب سے زیادہ نفرت اس ادارے سے. ایک کمنٹ تھا, میں پڑھ کے دیکھ کے حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جناب علی سوروں اور کتوں کی لڑائی میں ہم نے بیچ میں نہیں آنا. یعنی بہاول نگر کے واقعے پر یہ کمنٹس آ رہے تھے. آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ عوام کی ہمدردی بالکل ختم ہو گئی ہے. میں اپیل کروں گا اپنے اداروں سے کہ خدا را آپ سوچیں, عوام کا سوچیں. کسی نے اگر کوئی غلط کیا ہے کام, اس کو پکڑیں. یہ نہیں کہ اس کے گھر کو تہس نہس کر دیں, اس کی بچیوں سے بدتمیزی کریں, اس کے گھر کا سامان لوٹ کے لے جائیں. اور یہ ظاہر ادارے پیچھے بڑے افسران بتائیں گے تو چھوٹے افسر نہیں کریں گے, لیکن پیچھے سے اگر سپورٹنگ یہ ہوگی تو چھوٹے بھی کیا کریں گے. اب صدیق جان صاحب کا ولاگ ہے کل کا کہ عمران خان صاحب کو جب پکڑا گیا تو ان کے پیچھے کالر پکڑ کے بے عزت کر کے لے جایا گیا. دیکھیں ایک یہ مطلب پوری دنیا میں عزت ہے ایک شخص کی, پاکستان کو اس نے ورلڈ کپ دلایا, ہیرو تھا ہمارا. تو اگر اس کا جرم ہے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں. اس نے کہا یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا عمران خان صاحب کو جو پکڑ کے یہاں لے کے جا رہے ہیں بے عزت کر کے, یہ ڈرون کیمرے سے ویڈیو بنی ہے اور وہاں کوئی چینل نہیں تھا جی بنا رہا تھا. جنہوں نے پکڑ کے لے گئے وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہیرو کی عزت ایسے کرتے ہیں. تو یہ ڈرون کیمرے سے ویڈیو بنائی گئی, لوگوں کو اشتعال دلایا گیا, پھر 9 مئی کرایا گیا اس کا کہنا تھا, اور ابھی تک اس کی تحقیق نہیں. اس 9 مئی کے نام پہ جو کچھ ہوا اب اسی کا اثر اب آگے پولیس بھی بھگتے گی اور فوج بھی بھگتے گی. تو خدا را خیال کریں, عزت کریں.
خابۃ اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کروانے والی عورت جب آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اداروں کو چاہیے کہ یہ رویہ اپنائیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اپنائیں اور افسران کی تربیت کریں کہ عوام سے محبت کریں۔ عوام آپ سے محبت کرے گی، پہلے کی طرح کرے گی، لیکن اگر رویہ نہ بدلا بات بہت دور چلی جائے گی۔